معزز و مکرم حاضرین محفل، بزرگ حضرات، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کروڑ احسان عظیم ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہماری یہ محفل، قادری محفل چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ درس تصوف بھی الحمدللہ جاری ہے۔ البتہ پچھلے درس تصوف میں ہم نے حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور و معروف کتاب منہاج العابدین، اس کا آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے 2 محفلیں کی ہے۔ پہلی محفل میں امام غزالی علیہ الرحمہ کے تعارف کو پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب کن ابواب پر مشتمل ہے اسے بیان کیا تھا۔ اور دوسری جو محفل ہوئی درس تصوف کی، اس میں ہم نے امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو اس کتاب کا مقدمہ تحریر فرمایا اسے مختصر میں بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل کتاب کا جہاں سے باضابطہ آغاز ہوتا ہے اسے ہم اور آپ شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے عقبہ کہہ کر جو ہے اپنے ابواب اور چیپٹر کو بیان کیا ہے۔ تو اب العقبۃ الاولی، اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے پہلی گھاٹی، چونکہ جب ہم اور آپ یعنی نیک راستے پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس راہ میں بہت ساری گھاٹیاں آتی ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت ساری دشواریاں آتی ہیں۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو اس کتاب کا نام رکھا منہاج العابدین الی جنت رب العالمین، یعنی عبادت کرنے والوں کا راستہ، عبادت کرنے والوں کا طریقہ اللہ رب العالمین کی جنت کی جانب۔ تو اس راہ میں جو مشکل گھاٹیاں ہیں، تو ان گھاٹیوں کا سفر ہم کیسے طے کریں گے، یہ سلسلہ وار امام غزالی علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی گھاٹی، سب سے پہلی مشکل جو ایک مسلمان کو اس راہ جنت میں آتی ہے، وہ ہے اس کے لیے ضروری علم کا حاصل کرنا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے اسی باب کو قائم کیا، اسی گھاٹی کو قائم کیا، اسی دشواری کو بیان کیا کہ ایک مسلمان کے پاس
علم نہ ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نہ معرفت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو آئیے چند ایک اہم باتیں اسی باب سے ہم سنتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا العقبۃ الاولی، پہلی گھاٹی، پہلی مشکل اور پہلی دشواری علم کے بیان میں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اول تجھ پر یہ لازم و ضروری ہے کہ علم شریعت حاصل کرے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہر ایک مسلمان پر ضروری اور لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے علم شریعت حاصل کریں، اور یہاں پر اشارہ ہم کو یہ بھی مل رہا ہے کہ علم شریعت ہی یہ پہلا زینہ ہے۔ علم طریقت ہو یا معرفت و حقیقت ہو یا دیگر علوم جو کچھ بھی ہے یہ بعد میں ہے، پہلے علم شریعت ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں سب سے پہلے تجھ پر یہ لازم ہے کہ علم شریعت حاصل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت کا موقوف علیہ ہے اور اسی پر اس کا دارو مدار ہے۔ علم ہی پر عبادت موقوف ہے، علم ہی پر تمام تر معاملات کا دارو مدار ہے۔ اور تو جان لے کہ علم اور اس کے مطابق عبادت دو ایسے کمال ہیں کہ مصنفین کی تصنیفات، معلمین کی تعلیمات، واعظین کے وعظ، مفکرین کی نظر و فکر وغیرہ جو بھی تم دیکھ یا سن رہے ہو سب کچھ اس علم و عمل میں کمال حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ جتنی بھی تصنیفات ہیں محققین کی، علماء کی، رائٹرز کی، اور اس کے علاوہ جتنے واعظین نے واعظ کیا واعظ ہیں، مفکرین کی فکر و نظر کا معاملہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے کیوں ہے تو بتا یہ رہے ہیں کہ علم و عمل میں کمال حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ بلکہ انزال کتب انبیاء اکرام پر، رسولان عظام پر کتابوں کا جو نازل ہونا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء تشریف لائے جس کی تعداد اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن انبیاء پر چاہا، جن رسولوں پر چاہا، اپنی کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا۔ تو یہی انزال کتب ہے، کتابوں کا نازل ہونا۔ تو فرماتے ہیں بلکہ انزال کتب، کتابوں کا نازل ہونا، بعثت انبیاء، نبیوں کا بھیجا جانا، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی درمیانی مخلوق کی پیدائش بھی اسی لیے ہے۔ اور پھر قرآن عظیم کی آیات آپ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ان آیتوں پر غور کرو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ طلاق آیت نمبر 12 ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، انہی کے برابر زمینیں، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ آیت کریمہ علم کی فضیلت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں خاص کر علم توحید کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمین بھی پیدا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی حکم کو ہمیں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ کا فرمان ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور زمین و آسمان
اور ان کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور علم توحید کے علم کی طرف اللہ رب العالمین نے اس میں اشارہ فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ سورہ ذاریات کی 56 نمبر آیت کریمہ ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد، جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ عبادت ہے، تو ہماری پیدائش کا یہ مقصد ہے۔ اب یہ آیت کریمہ شرافت عبادت کے ثبوت کے لیے کافی ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے پر اپنے رب کی بندگی لازم و ضروری ہے۔ تو اس علم و عبادت ہی کو سب سے زیادہ عظمت والی چیز تصور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پیدائش کائنات سے مقصود انہی دو چیزوں میں کمال حاصل کرنا ہے۔ کن میں؟ علم میں اور عبادت میں۔ ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے، اور ہم عبادت اللہ رب العالمین کی کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ علم سے حاصل ہو سکتی ہے۔ علم کے بغیر نہ ہم عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے بندے کو چاہیے کہ انہی دو کے ساتھ مشغول رہے، علم و عبادت کے ساتھ، انہی دو کے حصول کے لیے مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرے اور انہی دو میں غور و فکر کرتا رہے۔ آگے فرماتے ہیں اے پیارے، اے عزیز، تو یقین کر لے کہ ان دو کے سوا جو کچھ دنیا میں ہے سب باطل ہے۔ ان دو کے سوا، علم و عبادت کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب باطل ہے، کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ یعنی انسان جو دنیا کے حصول میں مصروف رہتا ہے یا اس کے علاوہ دیگر کاموں میں مصروف رہتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی اس کے معاملات ہیں اگر اخلاص و للہیت کے ساتھ نہیں ہے، کسی اچھی نیت کے ماتحت وہ نہیں ہے، تو سمجھیے سب باطل ہے۔ لیکن آپ جانیں گے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے اور دنیا میں مصروف تو ہے، لیکن اس کی نیت بڑی اچھی ہے۔ جیسے کہ نوجوان ہیں، کماتے ہیں، روزگار پر جاتے ہیں، روزانہ صبح سے لے کر شام تک ان کی یہ مصروفیت ہوتی ہے، لیکن ان کی نیت اچھی ہے۔ نیت یہ ہے کہ ہم حلال کمائیں گے، ہمارے ماں باپ کی ہم پر ذمہ داری ہے، ہم ان کا جو ہے خیال رکھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اہل و عیال کی ان کو فکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم حلال کما کر اپنے اہل و عیال کی جو ذمہ داری ہم پر بنتی ہے اس کو ادا کریں گے، تو یقیناً اس میں مصروف رہنا بھی یہ عبادت ہی میں شمار ہوگا۔ تو باطل اور بیکار کب ہے؟ جب ہے تب اس کی اچھی نیت نہ ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے، تو یقین کر ان دو کے سوا جو کچھ دنیا میں ہے سب باطل ہے، کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے لغویات ہے، بیکار ہے، جس سے کچھ حاصل نہیں۔ جب تیرے ذہن میں علم و عبادت کی اہمیت آ گئی تو اب یہ بات سمجھ لے کہ علم عبادت سے افضل و اشرف ہے۔ علم عبادت سے افضل ہے، علم عبادت سے اشرف اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام غزالی علیہ رحمہ احادیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنا رجل من امتی۔ عالم کی فضیلت عابد پر
عبادت کرنے والے پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت اپنے ادنا امتی پر۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان افضل اور اعلیٰ، تمام انبیاء میں افضل ہے، تمام رسولوں میں افضل ہے، اور جو فضیلت آپ کو حاصل ہے ہم اور آپ اپنی ادنا کمتر عقل کے مطابق سمجھ نہیں سکتے، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا وہ قابل غور ہے۔ سرکار نے فرمایا جیسے میری فضیلت میرے امتیوں میں ادنا امتی پر ہے، ویسے ہی فضیلت ایک عالم کی عابد پر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے علم والے کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور کہتے ہیں ایک جگہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، امام غزالی علیہ رحمہ یہ بھی ارشاد فرماتے، نظرۃ الی العالم احب الی من عبادتی سنۃ صیامها وقیامها، عالم کی طرف ایک بار نظر کرنا، دیکھنا، میرے نزدیک 100 سال روزے رکھنے اور 100 برس رات بھر نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کی آپ پیش کرتے ہیں کہ الا ادلکم علی اشراف اہل الجنہ، کہ سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بلند مرتبہ والے جنتی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہم علماء امتی، سرکار نے فرمایا وہ میری امت کے علماء ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے علم اور علماء کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ بلکہ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور سب سے پہلی جو 5 آیات کریمہ کا نزول ہوا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے علم کا، پڑھنے کا اور قلم کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس سے بھی علم کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جن آیات کی وحی کو نازل فرمایا اس میں بھی علم کا ذکر ہے، قلم کا ذکر ہے، اقرا پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مذہب اسلام میں علم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور پھر احادیث طیبہ کا جب ہم اور آپ مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے علم کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ہی پیاری باتیں بیان کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم، کہ جن میں سے ایک عبادت گزار تھا، عابد رہا، دوسرا عالم دین۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے، تمام آسمانوں اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں پانی میں لوگوں کو خیر اور نیکی کی تعلیم دینے والے پر رحمتیں بھیجتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ اس بشارت کے آپ سب بھی جو ہے حقدار ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
جو شخص دینی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں نکلتا ہے یا جو شخص دینی علوم میں سے کسی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا اپنے گھر سے اس محفل علم میں حاضر ہونا مطلب یہ ہے کہ آپ فی سبیل اللہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر پر لوٹ جائیں، اور اسی طریقے سے آپ کا اس راہ میں چلنا گویا کہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلنا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک یہ بھی ہے حدیث میں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء جو ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں ان احادیث طیبہ کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا عبادت سے علم افضل ہے، لیکن علم کے ساتھ عبادت بھی ضروری ہے، بغیر عبادت علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی عالم دین ہے یا کسی نے علم حاصل کر لیا یہ سمجھ بیٹھے کہ علم ہمارے لیے کافی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ علم کے ساتھ عبادت بھی ضروری ہے۔ عبادت کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے، اور آپ عالم بن گئے یا پھر آپ نے ضروری علم حاصل کر لیا تو اب آپ کے لیے عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ علم درخت کی مانند ہے، درخت کی طرح ہے، اور عبادت پھل کی طرح ہے، اور درخت کی قدر پھل سے ہوتی ہے۔ اگرچہ درخت اصل ہے، لہذا بندے کے لیے علم و عبادت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ ظاہر سی بات ہے درخت اس وقت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جب اس پر پھل ہو، اور انسان پھل کے ذریعے درخت کے ذریعے سایہ بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے پھل سے فیضیاب ہوتا ہے، تو اس درخت کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اور یہ بات یقیناً صحیح ہے کہ درخت ہی سے پھل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درخت ہو جائے تو کافی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ درخت کے ساتھ پھل بھی ہونا ضروری ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی لیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم کو اس طرح حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ دے، علم کو اس طرح حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ دے، اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کو نقصان نہ ہو۔ وہ کیسے؟ یعنی اگر کوئی علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ مصروف ہے کہ وہ فرائض چھوڑ دیتا ہے، واجبات چھوڑ دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ معاملہ ہے۔ ہاں، علم حاصل کر رہا ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سنن مؤکدہ جو ہے ان تمام کو بھی وہ اپنائے رکھے، تب جا کے اس کے لیے علم کا حصول فائدے مند ہوگا، ورنہ پھر علم اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کو نقصان نہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے نوافل میں، لیکن اس کو علم ہی نہیں ہے، فرض کی اہمیت نہیں معلوم، جیسے کہ بعض ہیں جو نفل روزے بہت رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ نفل روزے تو رکھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ عبادت ہے، لیکن وہ فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اب اس کے لیے وہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ اور یہ بڑی پختہ بات ہے کہ علم و عبادت دونوں ضروری ہیں، مگر پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم عبادت کی بنیاد اور اس کا رہنما ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم امام العمل والعمل تابعہ، کہ علم عمل کی بنیاد ہے، علم عمل کی بنیاد ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو علم حاصل ہوگا تب ہی جا کے آپ عمل کر پائیں گے، ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے آپ خسارے میں رہیں گے۔ اب عبادت کر رہے ہیں، علم نہیں ہے، تو پھر آپ کو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ جیسے کہ کوئی اگر
حج جیسے عظیم فریضے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا، اور آج آپ جانتے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے 4 لاکھ سے زائد رقم آپ کو خرچ کرنا پڑ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس نے ارادہ تو کر لیا حج کرنے کا، لیکن اسے علم ہی نہیں ہے کہ حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہے، کن اعمال کی وجہ سے اس پر جو ہے دم واجب ہو جاتا ہے، کن باتوں سے ہمیں ایام حج میں بچنا ہے، حالت احرام میں بچنا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ خسارے ہی میں رہے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو بہت بڑی عبادت کر لی، سچی بات یہ ہے فرائض واجبات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حقیقت میں اس کی یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہ ہوئی۔ ایک ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے اپنے اعمال کو درست کرنا، اور ظاہری اعمال کس طریقے سے درست ہو سکتے ہیں تو علم کے حصول کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے باطنی خشوع اور خضوع کا، اخلاص للہیت کا۔ تو ہمیں کم سے کم ضروری اور لازم ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں تو ہم پہلے اعمال کو درست کریں، ہم ظاہری معاملات کو درست کریں، تب جا کے عبادت کریں گے تو یقیناً وہ عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اسی لیے سرکار کا فرمان آپ نے یہ نقل کیا کہ علم عمل کی بنیاد ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اس کے ماتحت ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آخر علم کا عبادت سے پہلے حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، علم کا عبادت سے پہلے حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 2 وجہ سے ضروری ہے۔ ایک اس لیے کہ بندہ رب کی عبادت کر سکے اور اس عبادت کو تمام عیبوں اور نقائص سے محفوظ رکھ سکے۔ کیوں؟ عبادت ہم رب کی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نماز پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کی شرطیں کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے۔ آپ نے بس دیکھ لیا کہ ہاں کھڑے ہونا ہے، جھکنا ہے، سجدے میں جانا ہے، لیکن شرائط اور فرائض سے آپ کو واقفیت ہی نہیں ہے تو آپ کی عبادت ہی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے عبادت کا معاملہ جو ہے عبادت سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہوا، اور یہ بھی فرمایا اس عبادت کو تاکہ تمام عیوب اور نقائص سے ہم محفوظ رکھ سکیں۔ اب کسی مسلمان کو قرآن تجوید سے پڑھنے نہیں آتا تو اب یہ اس کے لیے عیب ہے یہ کہ تجوید سے وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، حالانکہ نماز میں قراءت جو ہے یہ فرض ہے۔ تو اب اس کو چاہیے کہ اپنی عبادت کو اس نقص سے، عیب سے پاک رکھے۔ کیسے پاک رکھ سکتا ہے؟ کہ وہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا سیکھے، اس بات کا علم حاصل کرے۔ تو جو بھی عیب ہے، جو بھی نقص ہے، اسی طریقے سے طہارت کا معاملہ یہ شرط ہوتا ہے، بہت ضروری ہے۔ ہم مسجد میں جا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ مسجد میں جانا عبادت ہے، اور پھر نماز پڑھنا عبادت ہی عبادت ہے، افضل العبادات ہے، لیکن شرطوں میں پہلی جو شرط ہے یہ طہارت ہے۔ اب اگر وہ طہارت کے معاملے ہی کو نہیں جانتا ہے، کیسے پاکی حاصل کرے، کس طریقے سے اس کا صحیح غسل ہو سکتا ہے، اب اگر اس نے صحیح غسل نہ کیا جیسے کہ ادا کرنا چاہیے، فرائض کو ادا نہ کیا، غسل اس کا مکمل نہ ہوا، اب وہ حالت جنابت ناپاکی ہی میں ہے، تو ایسی حالت میں مسجد میں گیا تو گناہ گار ہے، عبادت کیا تب بھی گناہ گار ہے، عبادت تو مقبول ہی نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ تو اس کا عیب جو تھا وہ عیب یہ ہے کہ اسے طہارت کے معاملات معلوم ہی نہ تھے، فرائض اور واجبات کو وہ جانتا ہی نہ تھا، تو اس میں بہت سارے عیب اور کمیاں تھی۔ تو ان کمیوں کو وہ کیسے دور کر سکتا ہے؟ تو علم حاصل کر کے۔ فرماتے ہیں کہ تمام عیوب و نقائص سے محفوظ رکھ سکے، کیونکہ بندہ اپنے معبود برحق کی عبادت کر ہی کیسے سکتا ہے جبکہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے معبود کے نام کیا ہیں، اس کی صفتیں کیا ہیں،
اور کون سی چیزیں اس کی شان کے لائق ہیں اور کون سی باتیں اس کی شان کے خلاف ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے۔ اب ہر ایک مسلمان کو چاہیے رب کی عبادت کرے، لیکن جس رب کی ہم عبادت کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی صفتیں کیا ہے۔ جب اسے علم ہوگا تو اس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان موجود ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف اس کے دل میں آئے گا، تو یقیناً جب وہ عبادت کرے گا اپنے رب کی معرفت حاصل کر کے تو اسے عبادت کرنے میں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، ایک عجیب چاشنی اسے حاصل ہوگی، اس کا دل جو ہے عبادت میں لگے گا۔ عام طور سے جو کہتے ہیں کہ ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا ہے، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، اللہ تبارک و تعالی خبیر ہے، اور کیسا علیم ہے کہ ہمارے دل پر جو خطرات گزرتے ہیں، جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ جب یہ صفت ہمارے دل میں موجود ہوگی، راسخ ہوگی، پختہ ہوگی، تو اب ہمیں عبادت کرنے میں بڑا لطف آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم بھی ہمارے لیے بہتر عبادت کرنے کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ جہالت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر بندہ اپنے معبود برحق کے لیے ایسی صفتوں پر اعتقاد رکھتا ہے جو قطعاً اس کی شان کے لائق نہیں ہوتی، اور اس سوء اعتقادی کے باعث عبادت ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اور آج کل کچھ ایسے بھی جیسے کہ دعا کرتے ہیں، دعا کرنے میں معاذ اللہ ایسے الفاظ کا بھی استعمال کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں، اور بعض عوام میں ایسے بھی ہوتے ہیں جب جیسے کوئی بوڑھا ہو گیا بہت زیادہ اور اس کے سامنے جو ہے اس کے اپنے خاندان کے لوگ گزرنے لگے تو ایسے کلمات بھی اپنی زبان پر لاتے ہیں جو کفر تک ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ، انہیں علم ہی نہیں، جیسے کہ معاذ اللہ نسیان، بھولنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھول گیا، معاذ اللہ۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھولنا نہیں، معاذ اللہ۔ تو نسیان، بھولنے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنا یہ سراسر غلط ہے، گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نسیان سے پاک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کو علم ہونا، اس کی شان کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں یہ ضروری اور لازم ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے عزیز، اے پیارے، تجھ پر ضروری اور لازم ہے ان تمام فرائض و واجبات شرعیہ کا علم حاصل کرے جن کا تجھے حکم دیا گیا، تاکہ انہیں صحیح طور پر ادا کر سکے، اور ان تمام امور کا بھی علم حاصل کرے جو ناجائز اور خلاف شرع ہیں، تاکہ ان سے بچ سکے۔ دو طریقے کے احکام ہیں، ایک وہ ہے جنہیں ہمیں کرنا ہے، ایک وہ ہے جن سے ہمیں رکنا ہے، دونوں کا بھی علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جو چیزیں حلال ہے، جائز ہے، اس کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کا بھی ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ تمام چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ جو چیزیں حرام ہیں، چوری کرنا حرام ہے، اس کا بھی ہمیں علم حاصل ہونا ہے۔ اسی طریقے سے خیانت کرنا یہ بھی حرام ہے، اس کا ہمیں علم حاصل ہونا چاہیے۔ غیبت ہے، چغلی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہے جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، ان تمام کا بھی علم حاصل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم کو معلوم ہو
کہ رب تعالیٰ نے ان سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے اور ہم بچ سکیں. ورنہ کیا ہوگا اگر علم نہیں ہوگا؟ ورنہ جب تک اطاعت و عبادت کی حقیقت، نوعیت اور کیفیت ادا معلوم نہ ہو، اس کی صحیح بجا آوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ چیزیں گناہ ہیں، اس وقت تک کیسے ان سے ہم بچ سکتے ہیں؟ اس لیے پہلے عبادات شرعیہ جیسے طہارت، نماز، روزہ وغیرہ کی حقیقت، ان کے جملہ احکام اور ان کی تمام شرائط معلوم کرنا ضروری ہیں، جب ہی درست طریقے سے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے. بے علمی کے سبب، نادانی کے سبب بہت ممکن ہے انسان برسوں اور مدتوں ایک ایسے عمل کو نیک خیال کر کے کرتا رہے جو در حقیقت اس کی طہارت اور اس کی نمازوں کو خراب کر رہا ہو، بلکہ طہارت اور نمازیں خلاف سنت طریقے پر ادا ہوتی رہیں اور کرنے والے کو بالکل علم نہ ہو. اور ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا بھی ہے. جیسے کہ آج بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی بھی قرآن تجوید سے پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، انہیں قرآن تجوید سے پڑھنے نہیں آتا. اب جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری زبان نہیں پلٹتی ہے، ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں حکم دیا ہم علم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائی، جس کے بل پر ہم دنیا بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. لیکن سخت تعجب ہے اس شخص پر جس نے ساری زندگی دنیا کمانے میں لگا دیا اور کچھ بھی علم دین حاصل نہ کر پایا. تو اب دیکھیں وہ تصور تو یہی کرتا ہے کہ میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ مسجد میں ہمہ وقت رہتے ہیں، لیکن انہیں علم دین نہیں ہے، قرآن تجوید سے پڑھنے نہیں آتا ہے، شرائط اور فرائض کا علم نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے وہ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں اور جا کر بہت کچھ وقت اپنا گزار کر واپس آتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ حاجی بھی لگوا لیتے ہیں، لیکن انہیں حج کے بارے میں علم ہی نہ تھا. گئے تھے حج کی عبادت کرنے کے لیے، نہ جانے اپنی نادانی کی وجہ سے کتنے گناہ کر کے واپس لوٹتے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کسی مسلمان پر فرض ہے. اب زکوٰۃ کا علم بھی اسے حاصل ہونا ضروری ہے، اور علم حاصل نہیں ہوتا ہے ایسے ہی اٹکل پچو اندازے سے کچھ ادا کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہو گئے، لیکن اس پر لاکھوں لاکھ کی ابھی زکوٰۃ باقی ہے، اس نے ادا ہی نہ کی، اور ساری زندگی وہ ایسے ہی وہم و خیال میں رہا کہ میں تو پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا رہا. یا پھر زکوٰۃ نکالا اور اس نے ایسے کو زکوٰۃ کا مال دیا جو مستحقین زکوٰۃ میں نہیں آتا. اب کروڑوں روپیے دے دیے اس نے اور یہ سمجھا کہ میں نے زکوٰۃ دے دیا، لیکن زکوٰۃ ہی اس کی ادا نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے علم ہی نہ تھا. تو جب زکوٰۃ ادا نہ ہوئی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً اس کے سلسلے میں قابل گرفت ہوگا. اور علماء نے یہ فرمایا اب اگر کوئی بندہ مومن رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہ کہہ دے کہ اے رب تعالیٰ مجھے علم تو نہ تھا لیکن برابر میں تیری عبادت کرتا رہا، تو یہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. تو یہ معلوم یہ ہوا سارے درس سے، ساری گفتگو سے، کہ علم کا حاصل کرنا یہ سب سے پہلے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے. بغیر علم کی نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے علم کا عبادت سے پہلے حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے. ابھی یہ ہم نے پہلا درس منہاج العابدین کے پہلا جو چیپٹر ہے علم کے بیان میں، اس کا ہم نے آغاز کیا. ابھی انشاءاللہ عز و جل 1-2 درس میں یہ علم کے اقسام وغیرہ اور تمام تر باتوں کو اختتام تک پہنچائیں گے. آگے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا
کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں اور کن علوم کو حاصل کرنا ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے، یہ تمام باتوں کو آپ نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو ہم آئندہ درس میں بھی تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔